کے چھاتی میں منہ نہیں لگایا، کسی کے دودھ پیتا ہی نہیں۔ تو ان کی بہن جو تھی، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ، جو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی بہن چپکے محل کے دروازے پر آئی تھی۔ جب محل کے اندر یہ شور مچا کہ یہ فرعون کا بچہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، تو فرعون کہ محل کے اندر دروازے کے اندر جا کر کے ان کی داسیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے عرض کی کہ میری نظر کے اندر ایک عورت ہے جو بنی اسرائیل کی عورت ہے، اگر تم لوگ کہو اجازت دو تو میں اس عورت کو بلاؤں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ لیکن وہ عورت کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اے والدہ موسیٰ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا واقعی تیرے پاس پہنچاؤں گا اور دنیا کی کسی عورت کا دودھ نہیں پلاؤں گا، بلکہ تیری ہی چھاتی سے تیرے بیٹے کو میں دودھ پلواؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور پورا ہو کر رہا۔ چنانچہ والدہ موسیٰ آئی، تو جب والدہ موسیٰ کے گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے اور اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب والدہ موسیٰ دیکھیے کیسے بہانہ بناتی ہے، کہا کہ میں ایک غریب عورت، ایک لاچار عورت، کمزور عورت، بہت دور میرا گھر ہے، میں آنا جانا محل کے دروازے پر نہیں کرتی، اس لیے میں نہیں آ سکتی، تم کسی اور داعیہ کا انتظام کر لو۔ تو ملکہ آسیہ نے فرمایا بہن اتنی ساری عورتوں میں میرا بچہ صرف تیرے ہی دودھ پیا، اگر تو نہیں آئے گی محل کے دروازے پر تو میرے بچے کو دودھ کون پلائے گی؟ پھر میرا بچے کا حلق سوکھ جائے گا، میرا بچہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ بہن تمہیں آنا ہی پڑے گا، اگر تم محل کے اندر نہیں رہنا چاہتی تو میں ابھی فوراً اپنے کارندوں کو کہہ کر اپنے محل کے سامنے تمہارا محل کھڑا کر دوں گا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی والدہ کو ایک الگ گھر مل گیا محل کے اندر، اور بادشاہ کے دروازے پر ان کی نوکری بھی مل گئی، اچھا خاصا تنخواہ بھی مقرر ہو گیا۔ بیٹے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی، لیکن اسی کے ذریعے سے اللہ اجرت بھی عطا فرما دیا اور محل بھی عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی نیک کاموں کی طرف چلتا ہے تو میں ان کو نیک کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی عطا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام دودھ پلانے لگے، اور دودھ پلاتے پلاتے جب تھوڑے ہوشیار ہوئے، 1-2 مہینہ ہوا، 6 مہینے کا بچہ ہوا، سال بھر کا جب بچہ ہوا، تھوڑا ہوشیار ہوا، تو فرعون ایک دن کہا کہ میرے بچے کو لاؤ میں دیکھ لوں، دیدار کر لوں۔ بھائی تم ہی صرف دیکھتی ہو، ملکہ سے فرمایا کہ تم ہی دیدار کرتی رہو گے یا میں بھی کچھ دیکھ لوں اپنے بچے کو؟ چنانچہ بادشاہ سے ملکہ نے یہ طے کیا کہ اگر میں آپ کے دربار میں اپنے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو لے کر آؤں گی تو آپ پورے دربار کے اندر لوگوں کا ایک یہ لگا دیجئے، لوگوں کے ایک صف لگا دیجئے، اور ہر آدمی کو یہ طے کیجئے کہ میرے بچے کو تحفے دے، ہدیہ دے، تب جا کر میں آپ کے پاس لاؤں گی، آپ کے تخت پر لاؤں گی۔ چنانچہ بادشاہ تیار کر دیا، ایک بہت بڑا جشن تیار کیا کہ ہر آدمی میرے بچے کو انعام دے، ہدیہ دے، تحفہ دے۔ جب محل کے اندر داخل ہو میرا بچہ تو ہر آدمی، کوئی بھی میرا وزیر، کوئی بھی میرا سپاہی ایسا نہ ہو جو میرے بچے کو ہدیہ اور تحفہ نہ دے۔ چنانچہ ہدیوں کا سلسلہ شروع ہوتا رہا۔ ملکہ آسیہ نے بھی بہت بڑا ہدیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ پھر ملکہ آسیہ اپنے گود میں بچے کو لے کر فرعون کے تخت پر پہنچا، اور جب تخت پر پہنچ گئی تو کہا کہ فرعون سے کہ لاؤ آپ کا ہدیہ کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ میرا ہدیہ بہت بڑا ہے، کیونکہ میں اگر یہ میرا بچہ اگر واقعی اگر پال پوس کر جوان ہوگا تو میں اپنے تخت کا وارث بناؤں گا، ان کو اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور میں اپنا تاج و تخت اس بچے کے سپرد کروں گا، لاؤ میرے بچے کو میرے گود میں دو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام فرعون کے گود میں بیٹھا،
ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرعون جب اپنے گود میں بچے کو لے کر پیار کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً داڑھی کو، فرعون کے داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور زور سے زمین کی طرف پٹک دیا۔ فرعون چلانے لگا، ہو گیا، لاؤ میرے دربار میں سے سارے سپاہیوں کو بلاؤ، اس بچے کو قتل کراؤ۔ یہی وہ بچہ ہے جو میرے حکومت کو ختم کرنے والا، یہی وہ بچہ ہے میرے تاج اور تخت کو چھیننے والا ہے۔ دیکھو اس بچے نے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، میری داڑھی پکڑ کر مجھے زمین کے اندر پٹک دیا۔ مجھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور یہ میری حکومت کو زمین کے اندر ملانے والا یہ بچہ ہوگا، ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے جس کے خوف سے میں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا۔ ملکہ آسیہ خوف زدہ ہو گئی کہ فرعون غصے میں آ گئے، فرعون طیش میں ہے، کروں تو کروں کیا کروں۔ ملکہ آسیہ اپنے ہوش و حواس کو سنبھال کر کے کہی، کیا تو بھی اتنے بڑے بادشاہ ہو کر جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرنے والا، جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا، ایک 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا اور ایک 6 مہینے کی بچے کی حرکت سے ایک سوچ لیا کہ یہی بچہ میری حکومت کو ملانے والا۔ ارے اس بچے کو کیا معلوم کہ یہ آپ کی داڑھی ہے یا آپ کی پیشانی ہے، یہ بچہ تو نادان ہے، اس کو کوئی معلوم نہیں۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو میری حکومت کو ختم کرنے والا۔ تو ملکہ آسیہ نے کہا کہ اگر آپ کو خطرہ ہے، اگر آپ کو ڈر ہے اس بچے سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بالکل ہوشیار ہے، عقل مند ہے، تو میں 2 چیزوں کی تجویز آپ کے پاس رکھتی ہوں، 2 چیزوں کی تجویز رکھتی ہوں۔ اگر اس امتحان میں بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اس بچے کو قتل کر دینا، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر آپ اس بچے کو میرے حوالے کر دینا۔ اور حضرت آسیہ، ملکہ آسیہ فرماتی ہے کہ جب آپ میرے حوالے کر دیے اس بچے کو تو آپ قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی وہ موسیٰ ہے، کیونکہ اتنی زور سے 6 مہینے کے بچہ میرے داڑھی کو گھسیٹتا ہے۔ عام بچے کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ عقل اور شعور نہیں ہوتا ہے، یہ بچے کے اندر مجھے عقل اور شعور معلوم ہوتی ہے۔ تو ملکہ آسیہ نے 2 تجویز پیش کی کہ ایک طرف آگ رکھا جائے، آگ کو رکھا جائے، آگ کو جلایا جائے، اور دوسری طرف ایک سانپ رکھا جائے۔ اگر بچہ سانپ میں ہاتھ رکھتا ہے، سانپ کو پکڑتا ہے، تو پھر آپ اس بچے کو قتل کر دینا، میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ بچہ آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے تو پھر میں سمجھوں گی کہ یہ بچہ بے خبر ہے، نادان ہے، اس کو آگ اور سانپ کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اور بچہ اگر عقل مند ہوگا تو عقل اور دانش مندی کی وجہ سے آگ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، اور سانپ جو رنگ برنگی کلر بدلنے والے ہیں، جو ادھر ادھر پھرنے والی ہے، اگر بچہ عقل مند ہوگا تو سانپ کو ہاتھ لگائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ چمکیلا موتی رکھ دیا کہ اگر بچہ ہوشیار ہوگا تو موتی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں روایت ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کے گود میں دے دیا، اور فرعون کو یہ تجویز پسند آئی کہ ٹھیک ہے، ہم بچے کا امتحان لیتے ہیں۔ آگ کو بھی لایا گیا اور سانپ کو بھی لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ نبی تو نبی ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے بچپن سے، لیکن اللہ کو بچانا تھا خطر سے، اللہ کو حفاظت کرنا تھا اپنے نبی کا، اور پھر بعد میں جا کر موسیٰ اسی تخت کو ختم کرنے والا تھا۔ اگر اسی وقت قتل ہو جاتا تو پھر موسیٰ بچتا کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ سانپ کلر بدلتا تھا، سانپ گھومتا تھا، رنگ برنگی کدل بدلتا تھا۔ تو جب سانپ کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبرائیل جلدی جاؤ، موسیٰ کے ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈال دو، کہیں اگر سانپ کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو فرعون قتل کر دے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام فوراً آسمان سے آئے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سانپ کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ میں ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگلی جل گئی، اور انگلی جو جلی تو وہ انگلی زبان پر رکھ دی تو زبان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ اب ملکہ آسیہ کو ایک بہانہ مل گیا کہ تجھے بچے سے نفرت نہیں، تجھے تو دشمنی مجھ سے ہے، میری خوشی سے ہے، تم میری خوشی دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ اب اگر بیوی کو کوئی اگر یہ مل جائے تو وہ ساری غلطیاں شوہر کی نکال دیتی ہے، چاہے شوہر کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ کہا تجھے میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی، تو نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ خوش رہوں، محل کے اندر اپنے بچے کے ساتھ وقت بتاؤں، تیری تو دشمنی مجھ سے ہے، میرے بچے کے تو نے انگلی جلا دی، میرے بچے کے تو نے زبان جلا دی، اب تجھے تسلی ہو گئی نا؟ بھائی فرعون کی بیوی کیا اب تجھے تسلی ہو گئی میرے بچے کی انگلی جلا کر، میرے بچے کی زبان جلا کر؟ ارے پہلے ہی میرے بات اگر مان لیتا تو نہ میرے بچے کی انگلی جلتی نہ زبان جلتی۔ میں تمہیں پہلے ہی سے کہہ رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نادان بچہ ہے، تم اس بچے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بچاؤں، اپنے بندے کو فوقیت عطا کروں، تو کس طرح میں قانون کو بدل دیتا ہوں۔ پھر بھی لاکھوں بچوں کو موسیٰ کے بدلے قتل کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اور اپنے دشمن کو خود اپنے گھر میں پال رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے رہتے جوان کی حالت میں چلا، اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں، فرعون کے تمام درباریوں پر موسیٰ علیہ السلام کا حکومت چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز و اکرام میں اللہ نے بنی اسرائیل پر جو سختیاں تھیں ان کو بھی کم کرا دیا۔ اب قرآن آگے بیان فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی آگے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جب میرا موسیٰ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگ گیا، میں ان کو عقل و شعور عطا فرما دیا، علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرما دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بالکل 20 سال کے نوجوان بن گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور نوجوان تھے، تو شہر سے ایک دن باہر نکلے، ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے کا واقعہ، فرعون کے محل میں، اور فرعون کے محل سے کہیں دوسری جگہ گئے بھی نہیں۔ جب جوان ہو گئے تو اب جوانی کی حالت کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے موسیٰ کے اندر اللہ نے کتنا پاور رکھا تھا، کتنی طاقت دی تھی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیے، تو دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکل کر کے لوگوں کا جائزہ لینے لگے۔ جب شہر سے نکل کر باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں گھومنے کے لیے گئے کہ دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، آپس میں 2 آدمی کی لڑائی ہو رہی۔ قرآن فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ۔ آگے قرآن فرماتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ قرآن کریم کتنا خوبصورت انداز کھینچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کتنا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب میرا موسیٰ نوجوان ہو گیا، شہر سے باہر گھومنے کے لیے نکلا، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب 2 آدمی لڑ رہے تھے تو ایک فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ ایک بنی اسرائیل تھا، ایک قبطی تھا۔
جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، جو فرعون کے قبیلے والے تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے کے گریبان کو پکڑ کر کے مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ کہ اے موسیٰ میری مدد کے لیے آؤ، مجھے یہ فرعون کے آدمی مار رہا ہے، مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے قتل کر دے گا، اس لیے مجھے اس فرعون کے آدمی سے بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً گئے اس کی مدد کے لیے، اور وہ قبطی آدمی جو تھا، فرعون کا جو آدمی تھا، اس کو پکڑا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ حضرت موسیٰ نے ایک زوردار گھونسا لگایا، ایک مکہ لگایا۔ قرآن کہتا ہے ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ ایک گھونسا لگانا تھا، ایک مکہ مارنا تھا کہ وہ جو فرعون کا آدمی تھا وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہہ رہے کیا ہوا، ایک مکے میں آدمی مرتا کا؟ یہ تو میں تو جان بوجھ کر کے قتل کا ارادہ نہیں تھا، صرف تنبیہ کا ارادہ، ایک مکہ مارا اور اسی میں مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مجھ سے شیطان والا عمل ہو گیا، شیطان نے مجھے اس آدمی کو مروا دیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو میری غلطیوں۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے محل کے اندر آ گئے، کوئی آدمی تھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ اگر فرعون کو یہ واقعہ معلوم ہو گیا، فرعون پہلی سے میرے بارے میں شک و شبہ میں ہے، اگر یہ معلوم ہو گیا کہ میرے خاندان والوں کو انہوں نے قتل کیا ہے تو فوراً میرے قتل کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا وقت تھا، کوئی آدمی ادھر گھومنے والا نہیں تھا، تو کسی کو معلوم نہیں چلا اس قتل کا۔ پھر دوسرے دن صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر نکلے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ پھر وہی آدمی کسی دوسرے فرعون کے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ اے موسیٰ مجھے مار رہا ہے، اس آدمی سے مجھے بچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ نالائق، کل بھی یہ لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، ہو نہ ہو اسی کی غلطی ہو، یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، یہ دنگے کرانا چاہتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہاتھ اٹھا کر کے وہ فرعون کے آدمی کو پکڑنے ہی والا تھا کہ وہ جو آدمی تھا جو کل لڑ رہا تھا وہ فوراً زبان سے کیا فَقَتَلَهُ مُوسَىٰ اے موسیٰ تو مجھے قتل کرنے والا ہے جیسے کہ کل تو نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ یہ کہنا تھا کہ فرعون کا جو آدمی تھا جو اس آدمی کو مار رہا، فوراً چھوڑا، فوراً فرعون کے دربار میں جا کر کے یہ عرض کر دیا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ قتل کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، آپ کے ماننے والوں کو یہ قتل کرنے والا تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جہاں بھی ملے موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ڈرتے ڈرتے مدین کی طرف نکلے تو ایک کنویں پر پہنچے جہاں بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، کنویں سے نکال کر کے پانی پلا رہے تھے، اور سامنے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کر پڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہا کہ یہ تمام لوگ نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں پانی نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر جا کر ہم پانی نکال کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ فوراً ان کے ہاتھوں سے ڈول لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے ڈول سے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، اور پانی نکال کر کے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ان کو گھر بھیج دیا۔ جب گھر بھیج دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے پاس سائے میں جا کر ٹیک لگا کر کے آرام کرنے لگے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ میرا اس شہر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، میرا کوئی تعلق والے نہیں، یا اللہ تو میری نجات کا کوئی راستہ نکال دیجئے، یا اللہ میرے ٹھکانے کا کوئی ذریعہ بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں
وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے اندر خود اللہ کے ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، اور مدین شہر کے اندر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ تو جب یہ واقعہ ان دونوں بچیوں نے اپنے والد کو سنایا کہ ہمیں ایک نوجوان ملا اور ہماری جانوروں کو اسی نوجوان نے پانی پلا دیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً اپنی لڑکیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس مسافر اس شخص کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے ابا جان، مجھے وہ آدمی طاقتور معلوم ہوتا ہے، قوی معلوم ہوتا ہے، امانت دار معلوم ہوتا ہے، آپ کیوں نہ اس آدمی کو ہماری خدمت کے لیے ہمارے نوکر رکھ لیں، تاکہ ہمارے بکریوں کو بھی چرایا کریں گے، ہمارے بکریوں اور جانوروں کو پانی بھی پلایا کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام ان کو کھانا کھلانے کے لیے جب لے گئے دسترخوان پر، تو انہوں نے منع کیا کہ میں کھانا نہیں کھاتا۔ کہا کہ نہیں، آپ کے کام کا اجرت نہیں ہے، یہ میں خوشی سے، کیونکہ میرے آباء و اجداد کی یہ روایت رہی ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے، جو بھی مسافر آتا ہے، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی کس سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ نبوت کا سلسلہ چل آ رہا تھا۔ یہ کیونکہ اللہ جو پہلے نبی بھیجتے تھے کسی گاؤں کے لیے، کسی قریے کے لیے، ہر گاؤں ہر شہر کے لیے الگ الگ نبی ہوتے تھے، لیکن صرف ہمارے نبی ایک نبی ایسے ہیں جو کسی گاؤں، کسی شہر، کسی قریے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری عالم کے لیے، اللہ نے آسمان و زمین کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو ان کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابا جان، اگر آپ ان کو خدمت میں رکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے والد محترم نے پوچھا کہ کیا آپ اس شرط پر ہمارے یہاں خدمت کرنا چاہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ 8 سال میرے یہاں رہ کر میری بکریوں کو چرائیں گے، میری بکریوں کو پانی پلائیں گے، اور اگر 2 سال اضافہ کر دیں، 10 سال مکمل کر دیں تو یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن 8 سال میری طرف سے آپ کے اوپر یہ ہے نگرانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، کیونکہ ان کو بھی ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، ایک جگہ کی ضرورت تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس شرط پر کہ 8 سال تک ان کی بکریوں کو چرائیں گے، پانی پلائیں گے، اور 10 سال مکمل کر دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ چنانچہ طے ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہتے رہے اور ان کی بکریوں کو چراتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب نبوت ملنے کا وقت آیا۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔